الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، ہم سب یہاں پر نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور نماز قرب خداوندی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے قریب کرنے کا سب سے بہترین عمل ہے. انسان نماز کے ذریعے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یا یہ کہا جائے کہ نماز میں گویا وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہوتا ہے. تیسرا شخص اس میں کچھ نہیں جان پاتا. آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنی تمام فریاد، اپنی تمام آرزو، تمنائیں، پریشانیاں، مصیبت، دکھ تکلیف اور دوسری تمام ایسی چیزیں جو آپ سے وابستہ ہیں، آپ چپکے سے اپنے رب کے کان میں کہہ دیتے ہیں. جب آپ سجدہ ریزی میں جاتے ہیں اور ساری باتیں آپ جو ہے اللہ کے سامنے کر لیتے ہیں، تو سب سے زیادہ قریب ہوئے کہ نہیں؟ انسان سے جب بات کرتا ہے تو اس کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میری بات لیک ہو جائے، وائرل ہو جائے. اور کبھی کبھی بہت زیادہ جو سنجیدہ انسان ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے شرمیلے جو ہوتے ہیں، تو ان کو ایک ایک بات جو ہے بڑی چھوٹی ہے. جو تنہائی پسند ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کا معاملہ کسی دوسرے تیسرے کے پاس پہنچے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنی باتیں کہہ نہیں پاتے. اور اسی لیے جو سچے اور صاف دل انسان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اپنی باتیں اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، دوسروں تک نہیں پہنچاتے. لیکن اللہ رب العزت سے کیوں ہی سجدے میں باتیں؟ یہ نماز میں جب انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اس میں جو عبادت کا فریضہ انجام دیتا ہے، اور فریضے انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام پریشانیاں پیش کرتا ہے، تو وہ صرف بندہ اور اس کا خالق جانتا ہے. اور پھر اللہ اس سے نکالنے کی تدبیریں بناتا چلا جاتا ہے. وہاں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ میری بات کا مذاق بنایا جائے گا، میری کسی بات کو لیک کر کے جو ہے اس سے کھلواڑ کیا جائے گا، یا مجھے کسی کی نظروں میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یا مجھے جو ہے چھوٹا اور کونا بننا پڑے گا، یا میں کسی کے سامنے جا کر سر جھکا دوں گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کا دربار سب کے لیے کھلا رہتا ہے، اور بار بار صدائیں آسمانوں میں گونجتی رہتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. یہ صدائیں انسان کو بلاتی ہیں، اور اللہ کا قلب آپ کو جو ہے آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کے تمام جھمیلے جو اس نے اوڑھ رکھے ہیں، ذہنی طور پر وہ بے سکون ہے، دل کے اطمینان سے خالی ہے،
उन तमाम चीज़ों को छोड़कर अल्लाह के दरबार में आकर सजदा रेज़ी जैसे करता है, उसकी सारी परेशानियां सजदे के साथ दूर हो जाती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हफ्ते हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ ली और ये चीज़ आने लगी। पाबंदी है सलाह, नमाज की पाबंदी के साथ, सच्चे और पक्के दिल के साथ, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के साथ जब ये चीज़ होती है तो इंसान धरती पर चलते हुए अल्लाह का वो वली कहलाता है, जिसके लिए अल्लाह ने खुद कहा है, मन आज़ादी वलियत फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल ली, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। तो इस दर्जे तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा जो है हमें अल्लाह से करीब होना पड़ता है। अब हमारी जो कंडीशन है या हम जिस तरीके से डंडी मार नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज का हम क्या हक अदा करते हैं खुद हमारे आपके ध्यान में। हम जुमे के दिन बड़े एहतमाम से आते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे ये पता चलता है ईमान जिंदा है, ईमान बाकी है और आना भी चाहिए। लेकिन दूसरी जो नमाजें हैं वो भी ऐसे ही फर्ज है जैसे जुमे की नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल उसमें जर्रा बराबर भी एक कमी की या एक नुक्ते की कमी नहीं है। कभी आप ये सोचेंगे फजर की नमाज और जुमे की नमाज में फर्क है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सवाब के एतबार से नमाज जितनी बड़ी होती है, जमात जितनी बड़ी होती है, उसका सवाब अलग मिलता है। अब जुमे के दिन जाहिर की बात है, मिसाल के तौर पर 2000 लोगों ने नमाज पढ़ी एक साथ, तो 2000 लोगों का सवाब आपको भी मिलेगा। जितनी बड़ी जमात होगी उतना सवाब बढ़ता चला जाएगा। और जुमे के ताल्लुक से ये कहा गया कि जुमा दूसरे दिनों के मुकाबले में ज़्यादा सवाब वाला दिन है। उस दिन जब फरिश्ते आते हैं, लिखते हैं, और दूसरे उस दिन नामे आमाल जो है दूसरी तमाम एक्टिविटी की बुनियाद पर जो है ज़्यादा हो जाते हैं। मसलन जो एहतमाम करता है गुस्ल का, अच्छे कपड़ों का, पहले मस्जिद में आने का, अच्छे से बैठकर तिलावत करने का, मुनाजात करने का, और कुछ नहीं करता, सिर्फ अल्लाह और मुनाजात में लगा रहता है, तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाए। एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक के सब गुनाह खुल गए और मजीद 3 दिन की और वो है कि अगर कोई शख्स वाकई सच्चे पक्के दिल के साथ अच्छे तरीके से जुमे की नमाज पढ़ता है तो उसका नतीजा ये है कि 10 दिन के गुनाह माफ होते हैं। ये बेनिफिट है। हर चीज में आपको बोनस चाहिए होता ना, ये बोनस है आपको। लेकिन फी नफसी नमाज से नमाज तक, यानी दूसरे उसमें जो कहा गया उसको कहा वरजुलुन मुअल्लकुन बिल मसाजिद, कि इंसान का दिल मस्जिद में अटक जाए। तो अटकने का मतलब क्या? एक नमाज के बाद दूसरे नमाज की फिक्र और उसकी अदायगी। और इसका सवाब क्या है कि कल जब कोई साया नहीं होगा, सिर्फ 7 साए होंगे अल्लाह के अर्श तले, उसमें एक ये शख्स भी होगा जिसका दिल मस्जिद में अटक जाए। अब बताइए, वहां जुमे के उस इनाम की बात नहीं कही गई, 10 दिन के गुनाह माफ होने की बात कही गई जो जुमे का आप एहतमाम करते हैं। लेकिन जो पाबंदी नमाज के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ता है उसके लिए क्या कहा गया? वरजुलुन मुअल्लकुन फिल मसाजिद, कि ये वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद में अटक जाए तो कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा और हर शख्स अपने अमाल में पसीने की बुनियाद, अपने अमाल की बुनियाद पर पसीने में डूबा हुआ होगा। और हर शख्स चाहता है, जैसे मिसाल के तौर पर धूप है तो छतरी मिल जाए, तो किसी तरीके से धूप से बचाव हो जाए, कोई साया मिल जाए, सायबान आप तिरपाल डाल लेते हैं, कोई भी चीज। तो उस दिन 7 साए होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत 7 तिरपाल बनाएंगे, 7 शामियाने टांगेंगे, उनमें एक उसका तिरपाल होगा जो 5 वक्त नमाज को पढ़ता होगा, इस तौर पर कि उसकी एक नमाज
مکمل ہوتی ہو دوسری نماز کی فکر اس کے دل میں آ جائے، اسی کو کہا گیا ورجل معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹک جائے۔ اب اتنا بڑا ثواب اس کا دیا گیا، اور جمعے کی نماز کا ثواب جو ہے 10 دن کا ہے۔ اب آپ اگر صرف یہ چاہتے ہیں کہ 10 دن کا ثواب لیں تو جمعہ آپ آتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن اس سائبان کے نیچے آپ کا مقام بنے اور اللہ آپ کو نجات دے، تو پھر 5 وقت نماز کی پابندی کی، ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا ادا کرنا اس وقت کا سب سے بڑا عمل کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے اچھا عمل کیا ہے اللہ کے نزدیک، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کر دینا سب سے بہترین عمل۔ اب مثال کے طور پہ جمعے کا وقت ہے یا ظہر کا وقت ہے، پھر عصر کا وقت ہوا، تو عصر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے یا مغرب کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے، اس شروع وقت میں نماز کا ادا کر دینا اس وقت کا سب سے بڑا بہترین ہدیہ ہے اور بہترین عمل ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اس پر جو ثواب ہے وہ بے شمار ہے، اور اسی کے ذریعے انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اسی کے ذریعے انسان ولی بنتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اور جب وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو سنتوں کا اہتمام کرنے لگتا ہے، اور جب وہ سنتوں کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو وہ نوافل کا احترام کرنے لگتا ہے، نوافل بھی پڑھنے لگتا ہے، اور جب وہ نوافل پڑھنے لگتا ہے وہ پڑھتے 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 اس کو اللہ کی عبادت میں اس قدر مزہ آنے لگتا ہے کہ پھر وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کا پیر بن جاتا ہے، اللہ کا، یعنی گویا کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کے ذمہ میں ہو جاتا ہے، ہاتھ بن گیا، پیر بن گیا، آنکھ بن گیا، منہ بن گیا، سب کچھ جب وہ بن گیا تو پھر جو مانگتا ہے وہ دیا جاتا ہے، جس سے پناہ چاہتا ہے اس سے پناہ دی جاتی ہے، جس سے مدد چاہتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور پھر ہم اس چیز کو چھوڑ کر دنیا میں تلاش کریں مدد کو، دنیا میں تلاش کریں پناہ کو، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر اپنے طریقے پر جینا چاہتے ہیں اور جی رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ کہیں کچھ مل جاتا ہے لیکن فی نفسی جو اطمینان اور سکون ہے وہ میسر نہیں ہوتا۔ فی نفسی اگر آپ دیکھیں اسلام کو اٹھا کر، اسلامی تعلیمات کو اٹھا کر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، تو اس میں ہمیں بہت سے نمونے ملتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کی ہر کنڈیشن میں ہمیں وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں جس سے ہم اپنی نیا پار لگا سکتے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر کامیاب زندگی جی سکتے ہیں اور آخرت کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم تیار کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی مختصر ہے، اس زندگی کے اندر جو ہے صرف امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اس زندگی میں یہ مت سوچیے کہ یہ زندگی جو ہے گڑ چھلے اڑانے کے لیے دی گئی ہے، مزے کرنے کے لیے دی گئی ہے، بلکہ یہ زندگی کو تو آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں آپ کو آزمایا جائے، تپایا جائے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ راحت اور آرام کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاحب الانصار والمہاجرہ۔ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی دنیاوی زندگی، انسان ہر طرف ہر وقت لمحات میں، خطرات میں، پریشانیوں میں، حادثات میں گرا ہوا ہے۔ ایک انسان بالکل صحیح، اچانک خبر آئے پریشان ہو گیا، ایک انسان صحیح ہے، صحیح چنگا ہے، اوپر چڑھا نیچے گر گیا، سب کچھ اس کا ٹوٹ گیا۔ کیا انسان ہے؟ زندگی آزمائش کی ایک ایسی بھٹی ہے جس سے نکل کر تپ کر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو کندن بنتے ہیں، لیکن اس کندن کو بننے کے لیے ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کی خوشنودی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اور راضی کرنے کے لیے
شریعت اسلامیہ کی پاسبانی کرنی پڑتی ہے، اس پر چل کر زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور اس کا سب سے اہم پارٹ جو ہے وہ نماز ہے، جس کے ذریعے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ نماز میں کوئی کیٹیگری نہیں کی گئی، نماز کے اندر کسی طرح کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ امیر ادھر پڑھے گا غریب ادھر پڑھے گا، امیر جو ہے پہلے پڑھیں گے غریب بعد میں پڑھیں گے، کوئی کیٹیگری نہیں، مرد ادھر پڑھیں گے عورت ادھر پڑھیں گی، ایسا کچھ نہیں، صرف اور صرف سب کو کلکم من آدم وآدم خلق من تراب کا مزدہ سنایا گیا ہے کہ سب کے سب آدم کے بچے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے، لہذا سب اللہ کی نظر میں برابر۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود آیا نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کہ بادشاہ بھی اسی سب میں کھڑا ہے اور اس کا غلام بھی اسی سب میں ہے۔ جیسے ایک امام کرتا ہے ویسے ہی اس کی ساری ایکٹیویٹی مقتدی کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا فرمان اور یہ ہے اللہ کا انصاف۔ اتنا بڑا کوئی انصاف نہیں۔ اب اس میں غریب امیر اونچ نیچ کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ مزید اس میں بالغ ہونے کے بعد میں عاقل ہونے کے بعد میں سب پر نماز پڑھ دیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ہر دن پڑھ دیں، یہ بھی نہیں ہے کہ 4 دن چھوڑ دینا 5 دن پڑھ دیں، اور جو مسائل ہے وہ الگ ہے۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے پابند بنیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے بڑی تنبیہ فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهو 7 سنین واضربوهم ب10 سنین۔ حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو اس حال میں کہ وہ 7 سال کی عمر میں، 7 سال کے اگر ہو گئے ہیں بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہو اور خود بھی پڑھو، اقیموا الصلاۃ۔ اور اگر 7 سال کے بعد وہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو کہا تنبیہ میں مار بھی دو، پیٹ بھی دو تھوڑا بہت، یعنی کہ تھوڑا بہت ان کو سختی کے اعتبار سے چھڑی بھی ان کے اوپر اٹھا سکتے ہو، تاکہ وہ 14 سال کی عمر تک نماز کے بالکل پابند بن جائے۔ ہم کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو نماز کا اہتمام کراتے ہیں؟ اور جب ابھی سے ہم نہیں سوچیں گے تو ہمارے بچے نہیں نماز پڑھیں گے، پھر ان کے بچے نہیں پڑھیں گے، اور اسی طرح یہ مسجدیں سونی پڑی رہیں۔ مسجدیں وہ ہے نا، اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، پر اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا، لاہور میں ایک مسجد بن رہی تھی اور وہاں یہ فیصلہ دے دیا گیا تھا کہ رات بھر میں اگر مسجد بنا لو تو مسجد ہے، ورنہ یہ فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ رات بھر میں انہوں نے مسجد بنا لی۔ یہ ہے مسلمان، رات بھر میں مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ایمان کا جذبہ ایسا تھا رات بھر لگ کر مسجد بن گئی، پر اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بننا چاہیے۔ من تو پاپی تھا، نماز کے لیے کوئی نہیں آیا، مسجد کھڑی ہے تیار ہو گئی، فجر میں کوئی نہیں پہنچا، بتاؤ اس مسجد کا کیا ہوگا؟ وہ آنسو نہیں بہائے گی تو کیا کرے گی؟ کیا ضرورت تھی اس کو بنانے کی؟ آپ نے اس کو عالیشان بنا دیا۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے اندر آ کر نماز پڑھی جائے۔ ہمارا من جو ہے وہ صاف نہیں ہے، ہمارے من کے اندر پاپ ہے، گناہ ہے، سیئات ہیں، خطائیں ہیں، ان کو دھلنے کے لیے مسجد میں سجدہ ریزی ضروری ہے، اور جب سجدہ ریزی انسان کرتا ہے دل صاف ہوتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے خود بخود اللہ کی طرف کھنچتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا بیمار جب انسان پڑتا ہے تو بیماری میں گناہ جھڑتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، جنوری فروری کا، پتے اتنے گرتے ہیں حد سے زیادہ، تھوڑی سی شاخ ہلا دو پورا پتے گرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بیمار اگر پڑ جاتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں، اور جیسے ہی گناہ اس کے جھڑتے ہیں سب سے پہلے اس کا دماغ رکھتا ہے نماز پڑھ لوں بھائی، تسبیح پڑھ لوں بھائی، اللہ اذان ہوئی کہ نہیں، سب سے زیادہ اس کو فکر عبادت کی چڑھ جاتی ہے۔ کسی کو بھی دیکھ لیجیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے، جو ذہن ہے، جو دل ہے، گناہوں کے بوجھ کے تلے جب دب جاتا ہے
تو دین سے، اللہ سے اور اللہ کی شریعت سے دور ہو جاتا ہے۔ من اپنا پرانے پاک برسوں میں نمازی بننا تھا، اس کا مطلب یعنی کہ سالوں سال ہو گئے تو بھی نمازی نہیں بن، اور جیسے جیسے ہمارے گناہ ہلکے ہوتے جاتے ہیں، بوجھ ہلکا ہوتا ہے، تو ہمارا دل کھنچ جاتا ہے کہ بس اب نماز پڑھ۔ انسان وینٹیلیٹر پر ہے، انسان جو ہے بیڈ شیٹ پر بیٹھ کر لیٹا ہوا ہے ہاسپٹل میں، آپ اس سے ملاقات کے لیے جائیں، عیادت کرنے جائیں، تو اس کی جو اس وقت کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس وقت کے جو اس کے کہہ سکتے ہیں بول ہوتے ہیں، اس کے لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بالکل اس وقت وہ نصیحتیں کرتا ہے یا وہ بولتا ہے جو اس کے دل اور ضمیر اس کو کہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ زندگی بھر میں نے جو کیا کیا، لیکن تم مت کرنا، نماز پڑھتے رہنا، اللہ سے رشتہ قائم کرو، یہ دنیا کچھ نہیں، دیکھو جا رہا ہوں۔ آخری نصیحتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان لوگوں کو وہ نصیحتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اس وقت کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہمارے سامنے تو ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں اتارتے نہیں۔ اگر وہی چیزیں ہم دیکھ کر پابندی صلاح کر لیں تو آدھی بیماریاں تو ہماری ایسی ختم ہو جائیں۔ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی انرجی رکھی ہے یا ایک ایسی شفا اور ایسی دوا رکھی ہے کہ انسان اگر اس کو کرے تو آدھی بیماریوں کا علاج یہی ہوا ہے، یہی مل جائے۔ کیونکہ انسان سب سے زیادہ ڈپریشن میں ان چیزوں کے ذریعے زیادہ بیمار پڑتا ہے، اور یہ چیز جو ہے نماز سے ختم ہو جاتی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ اور بات کی جائے، لیکن اتنا کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہیں گے کہ وہ جہاں کہیں رہیں نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔